حصار قطبی کا مطلب آیات کتب کو بامعقل پڑھنا حصار قطبی کہلاتا ہے۔ جو اس حصار کا عامل ہو جائے اسے پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ اس ایک عمل یعنی کہ حصار قطبی سے یا آیات کتب بامعقل سے دنیا کے ہر کام کر سکتا ہے۔ حصار قطبی کی بہت سی یعنی کہ اس کی زکوٰۃ کے بہت سے طریقے ہیں۔ میں نے جب اس کا پہلا چلہ کیا تھا تو پہلے 3 دن کا کیا، پھر 40 دن کا اس کا میں نے چلہ کیا، یعنی کہ 2 چلے میں نے اس کے کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہوئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگرچہ ہر انسان کی جو روحانی قوت ہوتی ہے، جو روحانیت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے جیسی نہیں ہوتی بلکہ الگ ہوتی ہے۔ جو مشاہدات، جو مشارات، جو نظارے مجھے ہوئے یا میرے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے نہ ہوں، اس سے ہٹ کے ہوں، مختلف ہوں۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بتا سکتے ہیں اور کچھ کا ذکر ہم نہیں کر سکتے۔ جب میں نے اس کا چلہ شروع کیا تھا تو مجھے عمل کرتے ہوئے ایسے دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے، بہت تگڑا جوان ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھری ہے، اور اس نے ایک لڑکے کو نیچے باندھا ہوا، زمین پہ باندھ کے لٹایا ہوا، اور وہ بار بار اس کی گردن پہ چھری چلائے جا رہے ہیں۔ اور 2 بار اس نے میری طرف دیکھ کر یہ کہا تھا کہ اس عمل کو یہیں پہ روک دو۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جب اچانک سے انسان کی نظروں کے سامنے آ جائیں تو گھبرا جاتا ہے انسان ایک بار، لیکن پھر بھی حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے اور ان واقعات کو عمل کے دوران چھپانا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد، یعنی کہ یہ منظر ہٹ گیا، اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک سڑک پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ارد گرد جو ہیں وہ موکلات ہیں، اور اتنے زیادہ موکلات ہیں کہ انہوں نے مجھے سائڈوں پہ گھیرا ہوا ہے۔ تب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی جو ہے ڈیٹیل یا اس کی آگے تعداد میں نہیں یہاں پہ بتا سکتا، لیکن ان کے جو قد تھے وہ بہت بلند تھے، یعنی کہ پہاڑوں کے برابر ان کے وہ جو قد تھے یا وہ لمبے نظر آ رہے تھے مجھے۔ پھر جب آخری دن ہوا تو اس کے جو موکلات ہیں ان میں سے جو ان کا سردار تھا یا جو ایک موکل میرے سامنے ہے، اس کے پورے جسم پر تاروں کی طرح روشنیاں نکل رہی تھیں، چہرے سے لے کے پاؤں تک، یعنی کہ تاروں کی طرح روشنیاں نکل رہی تھیں، اور وہ عجیب و غریب سے بہت ہی خوبصورت لباس میں تھا۔ تب ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جو باتیں ہوئی، وہ میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا۔ پھر ایک جگہ پہ میں نے اس طرح سے منظر دیکھا کہ میں ایک ہوا میں اڑتا جا رہا ہوں، اور پھر ایک قلعہ آیا ہے اور اس کی دیواریں اتنی بڑی اور اتنی چوڑی ہیں جس کا تصور کرنا محال ہے۔ اور جب میں وہاں پہ پہنچا، یعنی کہ جب میں نیچے گیا، مجھے اتارا گیا وہاں پہ نیچے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو مخلوق تھی، اوپر سے دیکھنے پہ مجھے وہ کیڑے مکوڑے یعنی کہ چونٹیوں کی طرح شکل میں نظر آ رہے تھے۔ اور جب میں ان کے درمیان پہنچا یا ان سے جا کے ملاقات ہوئی میری، تو میں ان کو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ان کے جو 20 25 یا 50 فٹ کے وہ قد ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں اور چہروں پہ دھاریاں، یعنی کہ جسم پہ دھاریاں بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ حصار قطبی کے کچھ مشاہدات تھے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ اور اگر کوئی شخص اس کا عامل بننا چاہتا ہے، وہ نچندی بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن روزہ رکھے، بعد نماز عصر کسی ولی کے مزار پہ جا کر اول و آخر درود پاک 11 بار اور 131 بار، یا اس کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے 3 دن، آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے روزانہ اس کو 7 بار ورد میں رکھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو چاند کی 12، 13 اور 14 کو بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ روزہ رکھنے۔ بعد نماز عشاء آپ اس کو 70 بار یا 111 بار یا 131 بار پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جس طرح سے جس کو آسانی ہو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، اور ایک ہی نشست میں، یعنی کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے، قبلہ کی طرف منہ رکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی شخص 40 دن کا اس کا چلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے، میں اس کو اس کی پوری ڈیٹیل یا اس کے معاملات جو ہیں میں سمجھا دوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔